آج ایک کہانی ہم ماں کی بددعا اور اللہ کے عذاب پر ایسی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے اور بد زبانی کرنے سے باز آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ وہ اپنی ماں کا دل دکھائے یا پھر اس سے فضول کی بد زبانی یا بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اور دوستوں، یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے، یعنی کہ کوئی کالپنک یا بناوٹی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ، یہ کہانی کسی کے ساتھ زندگی میں اصل حقیقت میں پیش آئی ہے۔ اور یہ سچا واقعہ، یہ سچی کہانی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کی کتاب سے لی گئی ہے، جو کہ ایک سچا واقعہ ہے، ایک سچی کہانی ہے۔ دوستو، جس طرح موجودہ دور میں بھی اور پہلے کے دور میں بھی ماں باپ کی اولاد ہی بے عزتی کرتی ہے اور ان سے غلط طریقے سے پیش آتی ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ان کا انجام بھی پہلے سے ہی لوگوں کے لیے عبرت بنا آ رہا ہے۔ کہانی لکھنے والے خود مولانا عبدالشکور صاحب فرماتے ہیں کہ میں چیچا وقتی پنجاب سے تقریر کر کے واپس جا رہا تھا۔ کچھ آدمی میرے ساتھ تھے۔ میں نے تبھی ایک آدمی کو دیکھا جو کہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ مکھیاں اس کے آس پاس بھنبھنا رہی تھیں۔ عجیب اس کی حالت تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑا گرد و غبار یعنی کہ دھول مٹی بھی جمع تھی۔ اس کا چہرہ مانو بہت سالوں سے جیسے دھلا ہی نہ ہو۔ عجیب اس کے چہرے سے ایک درد بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو نہ اس کا کوئی ہمدرد ہے، نہ ہی کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا ہے۔ آگے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے اور آخر یہ اس حال میں کیوں ہے۔ جیسے ہی میں اس کے یعنی کہ اس شخص کے قریب گیا تو وہ اچانک سے مجھے مخاطب کر کر بول پڑا، آؤ مولانا، میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ مولانا صاحب۔ اس کے حال حوال ایسے کہ کوئی اس کے قریب جانا دور کی بات، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے حال حوال کچھ ایسے تھے کہ پیلے دانت، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار چہرے پر جمع ہوا، گندے میلے کپڑے۔ اس کے علاوہ اس کی شاریرک حالت یعنی کہ اس کا جسم بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزوری والی حالت والا لگ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کو جب میں نے غور سے دیکھا تو اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے قریب گیا تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے ذرا قریب سے دیکھ لو اور اس پاؤں کو غور سے دیکھ لو۔ مولانا صاحب میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ یہ عبرت ہے اور یہ عبرت کا نشان ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی تقریر کی آواز یہاں تک آ رہی تھی اور میں آپ کی پوری تقریر سن رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھیا کون سی تقریر؟ تو بولے آپ جو ابھی بیان کر رہے تھے وہی میں سن رہا تھا۔ مولانا صاحب آپ بھی میری کچھ تقریر سنیں یعنی کہ میری کوئی کہانی سنیں۔ میں یہیں پر رہتا تھا، میرا یہاں پر ایک مکان بھی تھا، میری 2 دکانیں بھی تھی اور میرا اچھا خاصا کاروبار بھی تھا، اور اس کے علاوہ میری جسمانی حالت اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ بھی مجھے شیر سے تجویز کرتے۔ میرا شیر جیسا جسم تھا اور شیر کی مانند میں انسان تھا، لیکن کمال کی بات ہے کہ اب میں بھیک مانگتا ہوں، لیکن اب کوئی مجھے بھیک بھی نہیں دیتا ہے، بلکہ اب تو لوگ مولانا صاحب مجھ پر لعنت کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور لوگ مجھ پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، مولانا صاحب بڑی غور سے سنیے گا، میری داستان ایسی ہے جس سے ہر ایک انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بہت زوروں سے زاروں قطار بہت دیر تک روتا رہا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں بہت گناہگار ہوں، بہت بڑا میں نے گناہ کیا ہے، اور میں اتنا بد نصیب انسان ہوں کہ کیا پتا مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہ کرے گا۔ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے جسے میں بیان کروں گا تو آپ کو ہی مجھ سے گھن آئے گی، کیونکہ مولانا صاحب میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس نے اپنی ماں کے منہ پر جوتے مارے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے مولانا صاحب کو جواب دیا کہ مولانا صاحب ایک دن کی بات ہے کہ ایک رات میں اپنے بد کردار اور گنڈے موالی دوستوں کے ساتھ سنیما ہال گیا تھا پکچر دیکھنے کے لیے۔ واپسی پر جب ہم فلم دیکھ کے اور اپنے موج مستی کر کے جب میں اپنے گھر پر گیا اور میرے دوست اپنے گھر پر چلے گئے تو میں نے واپسی پر گھر آ کر سیدھے ماں سے کھانا مانگا۔ ماں نے مجھے شرم دلاتے ہوئے کہا، تو کتنا نالائق اور بے شرم ہو چکا ہے،
सारी रात आवारा गिर्दी करता है। कभी तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो कभी तुझे गुंडे मवाली पीटते हैं। ना तुम्हारा बाप ऐसा था, ना तुम्हारे दादा ऐसे थे। तुम्हारे खानदान में कोई फर्द ऐसा नहीं था और ना ही मैं ऐसी हूँ कि मैंने कोई ऐसा बुरा काम किया हो जिसकी वजह से तू ऐसी संगत में चला गया है। तू किन फंदों में उलझा हुआ है, किन गुंडों में फंस गया है, कैसी बुरी चीजों को तूने गले लगा लिया है, कैसी बुरी संगत सोहबत में रहने लगा है। हमारे खानदान में तो कोई ऐसा नहीं था जो तेरी तरह इतनी बुरी काम और बुरी संगतों में रहता हो। मेरी माँ ने मुझ पर अपनी ममता का गुस्सा उतार दिया और बस इसी बात पर मुझे अपनी ही वालिदा, अपनी ही माँ पर गुस्सा आ गया और मैंने अपना जूता उठाया और 2 जूते मेरी माँ के मुंह पर मैंने मार दिए और मेरी माँ पूरी तरह से हिल गई और उनके मुंह से बस ये अल्फाज निकले, ऐ अर्श वाले, ऐ मेरे मालिक, क्या इसीलिए तूने मुझे ये बच्चा दिया था कि आज मैं इसी के हाथों से जूते खाऊं? ये मेरा बच्चा मेरे ही मुंह पर जूते मारे। ऐ मेरे रब, मुझे अपने पास बुला ले, अब मजीद मुझसे जूते नहीं खाए जाते। ऐ मेरे रब, जिसने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे उस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। वो शख्स कहने लगा कि उस वक्त तो मैं माँ की उन बातों को सुनकर सो गया और मैंने उनकी बातों पर गौर भी नहीं किया। मैंने सोचा पागल हो गई है मेरी माँ जो ऐसा बड़बड़ा रही है, इससे कुछ भी नहीं होता किसी के कहने से। लेकिन उसी रात को मुझे रब ने ऐसा इबरत का नमूना दिखाया कि मुझे समझ आ गया कि कभी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आधी रात गए मेरे पाँव में अचानक से पता नहीं कैसे दर्द उठने लगा और सुबह तक तो मेरा पाँव सूजकर बहुत ज्यादा मोटा भी हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अस्पतालों में चला गया, लेकिन किसी ने कोई भी फायदा नहीं दिया और आखिरकार अंत में मुझे अपना पाँव कटवाना ही पड़ा और फिर मुसलसल मेरा पाँव ऊपर की जानिब कटता कटता चला गया। मौलाना साहब कहते हैं उसके बाद उस शख्स ने अपने पाँव के ऊपर से वो कपड़ा हटाया, देखा कि उसमें से अभी भी बेशुमार पीप और खून बह रहा था और उसके बाद वो शख्स कहने लगा, मौलाना साहब ये जख्म नहीं है, ये तो माँ की बद्दुआ है। अल्लाह का कहर बरपा हुआ है मुझ पर। मेरी माँ तो रो रो कर 1 हफ्ते में ही इंतकाल कर गई, चल बसी। उसके बाद मेरा सब कुछ चला गया, जायदाद गई, माल गया, दौलत गई, मेरी बीवी चले गई। 4 साल से पिछले में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। पीप मुसलसल मेरे पाँव से बह रही है और मुझे मानो ऐसा लगता है जैसे हर वक्त मुझे कुत्ते काट रहे हैं। नींद नहीं आती मुझे। यहाँ से गुजरने वाले कहते हैं ये वो लानती है जिसने अपनी माँ को जूते से मारा है। वो लोग कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंक कर चले जाते हैं। मेरे बेटों को मैं बुलाता हूँ, वो मेरे पास आते नहीं। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, मौलाना मुझे रूठा रब राजी करा दो, मुझसे अब ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। माँ की एक बद्दुआ ने अल्लाह के कहर से मुझे बर्बाद कर दिया है। इतना कहकर वो मौलाना साहब के कदमों में गिर पड़ा और बहुत देर तक रोता रहा और फिर उसने आंख ना खोली। मौलाना साहब खुद फरमाते हैं कि खुदा की कसम ये मंजर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि माँ की बद्दुआ में भी कितना ज़्यादा असर होता है। बस हमारी तो यही दुआ है कि हमें हमारा रब अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए रखे और कभी ऐसा ज़िंदगी में दौर ना आए कि हमें हमारे माँ बाप बद्दुआ दें।